حسین سے ثابت کوئی اضطراب نہ تھا، مگر حسین سے ثابت کوئی اضطراب نہ تھا۔ حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس کھیلے ہوں گے، وہ رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل، اصغر میرے مرقد میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غربت میں جو 10 لڑکا غربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، غربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، گر جھول نہ جھولے میں، گر جھول نہ جھولے میں یاد آئے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، بچے در خیمہ پر کوزے لیے بیٹھے ہیں، بچے در خیمہ پر کوزے لیے بیٹھے ہیں، عباس نہ دریا سے، عباس نہ دریا سے گر آئے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، اکبر بھی نہیں باقی جو بہر مدد آئے، اکبر بھی نہیں باقی جو بہر مدد
آئے گر شمر سکینہ کو، گر شمر سکینہ کو تڑپائے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، اصغر دل مادر کو کون آ کے سنبھالے گا، اصغر دل مادر کو کون آ کے سنبھالے گا، تم قید مصیبت میں، تم قید مصیبت میں، یاد آئے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، خنجر کی روانی پر یہ حشر کا سامان ہے، خنجر کی روانی سے یہ حشر کا سامان ہے، سرور کا گلا رن میں، سرور کا گلا رن میں کٹ جائے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، ایک خیمے کے بعد ایک میں سیدانیاں جاتی ہیں، ایک خیمے کے بعد ایک میں سیدانیاں جاتی ہیں، گر آخری خیمہ بھی، گر آخری خیمہ بھی جل جائے تو کیا ہوگا، تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا، تربت اصغر شہنے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر، اے تربت اصغر مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دل بر، مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دل بر، اے تربت اصغر شہنے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر، اے تربت اصغر کل تک تو یہ آرام تھے اور چاند سے اور چین سے سوئے، اور چین سے سوئے، اور آج سے یہ پھول ہے اور خاک کا بستر، اور آج سے یہ پھول ہے
اور خاک کا بستر ہے تربت اصغر ہے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر سید ہے نبی زادہ ہے زخمی بھی ہے ہائے پیکان بھی ہے کھائے پیکان بھی ہے کھائے تو چین سے رکھنا اسے اب بہر پیامبر تو چین سے رکھیو انہیں اب بہر پیامبر اے تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر لایا تھا انہیں پانی پلانے کو میں ناشاد یا یہ ہوئی بیدار یا یہ ہوئی بیدار پانی کے عوض خون سے اس کا ہوا در پانی کے عوض خون سے گلا اس کا ہوا تر اے تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر پہلے پہل گود سے مادر کی چھٹے ہیں نازوں کے پلے ہیں نازوں کے پلے ہیں زخمی ہے گلا اور ہے پیاسا میرا اصغر زخمی ہے گلا اور ہے پیاسا میرا اصغر اے تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر سب دعا کرو میرے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفزنا فوزا عظيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہادی ہے، اور بے شک اس کی ہدایت کے بغیر ہم اس ہدایت کو نہ پا سکتے. اور تمام ہم اور ہزار شکر اس معبود کا اس نے اپنے انتہائی کرم سے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا جو نام لیوا ہے محمد و آل محمد کا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہہ دو تم سے دنیا کو کچھ نہیں مانتا الا یہ کہ میرے ضرور خدا سے محبت کرتا ہوں. دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے کہ کہہ دو کہ یہ راجر جو میں نے مانگا ہے تمہارے لیے مانگا ہے اگر اسے ادا کرنے کی کوشش کرو گے، اس لیے کہ ہم فقط کوشش کر سکتے ہیں، ادا کوئی نہیں کر سکتا. ناممکن ہے کہ کوئی اجر رسالت کے ایک حصے کا بھی حق ادا کر سکے، لیکن یہ نعمت ہے جو ملی ہوئی ہے اور یہ واجب بھی اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جور پڑ گئی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، ائمہ ہے اور ائمہ بھی باقی تھے. ائمہ بھی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کی وجہ سے غائب ہو جائیں گے اور پھر کیا چیز ہے جو انسان کی ہدایت کرے. کہا کہ یہ محبت، یہ مودت خود اپنی ذات میں ہادی ہے اور ایسی ہادی ہے کہ محبت جس سے بھی ہوتی ہے انسان اس کو راضی کرنے کی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہاں وہ اور خدا بند عالم نے سوائے آل محمد کی محبت کی اور خود اپنی محبت کی، اپنی محبت کا ذکر نہیں کیا لیکن فرمایا ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو. کس کا اتباع؟ خدا تعالیٰ ہو تم میرا اتباع. اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کی کسی صورت نہیں. اور یہ کہ ہدایت کی کسی ضرورت نہیں. ہماری جان قربان اس پر یہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ میں جناب رسالت خان صلی اللہ علیہ وسلم گئی میں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام اور آپ ساروں قطار رو رہے ہیں. میں نے قریب جا کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا اس وقت اتنا گریا کرنے کا کیا سبب ہوا؟ تو میری گود میں ابھی حسین بیٹھے ہوئے تھے جہاں کو میں انہیں پیار کر رہا تھا کہ جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ حضرت پھر آپ نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ اسے مصیبت ٹال دے؟ میں نے دعا کی تھی لیکن اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب ملا کہ اس امتحان کے بدلے میں ہم حسین کو وہ مقام دیں گے جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کہ وہ جو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، آج چاروں طرف اس کے نام پر پانی بھی پلایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ لوگ اس طرح سے کھینچ کر اس طرف کی طرف آتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ کو نہیں مانتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے پر ان کا دل مجبور ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور یہ خداوند عالم کی عطا ہے امام حسین علیہ السلام پر کہ دلوں کو عالم محمد کی طرف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ جب امامت کی دعا کی کہ میری ذریت ماری تھی، خداوند عالم سے دعا کی تھی کہ بار اللہ لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکا دے۔ آج لوگوں کے دل جو جھکے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے بھی ان کی طرف دل جھکائے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر آج کربلا میں جو حال ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حج کے زمانے میں کبھی لوگ ایسے جمع نہیں ہوتے، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہاں پر اتنے انتظامات ہوتے ہیں، اس کے باوجود کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ مقام ہے جہاں پر انتظام کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انتظام ظاہری جو کرتا ہے کر سکتا ہے، لیکن باقی سب کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ لیکن نہ کوئی بھوکا ہے، نہ کوئی پیاسا ہے، نہ کوئی اس طرح میں ہے، نہ کوئی بدحال ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ وہ خداوند عالم کا جو وعدہ تھا کہ ہم حسین کو وہ مقام دیں گے کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا تھا، اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ مقام جو مظلوم کربلا کو ملا ہوا ہے، وہ مظلوم کہ جس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے جو دلوں میں ہدایت کو روشن کر دیتا ہے، دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ جس نے اتنے امتحان دیے ہیں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں جب امتحانات کا ذکر کیا تھا، سب کو پتہ ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک یہ ہے، دوسری وہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، نقص اولاد سے، اور پھر جو صبر کرتے ہیں خداوند عالم کا جو حکم پر ہے۔ آپ بھی بتائیں کہیں اس آیت میں پیاس کا ذکر ہے، لیکن مظلوم کربلا نے نہ صرف بھوک، خوف، نقص اموال اور اولاد کا امتحان دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ بڑا امتحان دیا جس کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی نہیں ذکر کیا، وہ پیاس کا امتحان ہے۔ اور پیاس کا امتحان خود پیاسا رہ جانا اور بات ہے، لیکن اپنے طرف چاروں طرف کمبھائے ہوئے چہروں کو دیکھنا، سوکھے ہوئے ہونٹوں کے بچوں کے دیکھنا، اور ماؤں کی پھر حسرت بھری نظروں کا ان بچوں پر پڑنا۔ کون ہے جو اس صبر کا اندازہ بھی کر سکتا ہے؟ اور یہ نہیں تھا امام حسین صاحب مجبور نہیں، مختار تھے، یعنی لیکن یہ امتحان کیوں دیا؟ آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا اس اللہ کے نام کی بقا کے لیے تھا، کیونکہ وہ یہی کہتا تھا، یزید نے تو دربار صاف کہہ دیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا، یہ لوگ تھا جو بنی ہاشم نے حکومت کے خاطر بچایا تھا۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کسی طرح سے دین ختم ہو جائے، لیکن اس دین کی کو باقی رکھنے کے لیے امام مظلوم نے وہ امتحان کیا ہے۔ آپ نے وقت آخر جاتے اور جب جناب سکینہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا اور بہت سوکھے میں موڑ دیکھے تھے، کہا بیٹی بہت پیاسی ہو، ہاں بابا پیاس تو بہت ہے۔ آپ نے زمین پر ٹھوکر ماری تھی، آج وہ مقام ابھی تک موجود ہے خیمہ گاہ میں جہاں پر آپ کی ٹھوکر سے پانی ابلا تھا۔ جناب سکینہ آپ چاہتی تھی آگے بڑھ کر پانی کو چلو میں بھر لیں، کہا بیٹی ایک نظر اس طرف بھی دیکھو۔ جب دیکھا
بابا یہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اگر ان کو اس پیاس سے بچانا چاہتی ہو تو پانی مت پیو. یعنی کیا نفس کی کا مقام تھا. ایک چھوٹے بچے نے بابا میں پانی نہیں پیتی. کیوں؟ اگر یہ امتحان نہ دیتے دین الہی ختم ہو جاتا. آج اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کی خاطر جو امتحان دیا اللہ عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اب کیا ہے؟ یہ امام مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو امام حسین علیہ السلام کے احسان کا بدلہ ہے. یہ آج دنیا میں ہر جگہ اور کتنا کوشش نہیں کی ہے لوگوں نے اس نام کو مٹانے کی, اس غم کو دبانے کی, لیکن کوئی بھی تدبیر ان لائنوں کی کارگر نہیں ہوئی. وہ مظلوم جس میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ شب عاشور کو ہر ایک کو جانے کی ضروری ہے, بلکہ اس وعدے کے ساتھ دے چکے تھے کہ میں تم سب کی جنت کا ضامن ہوں. میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی. ان کو فقط میرے سر سے مت دوں, تم سب چلے جاؤ. بلکہ اگر تم تجارت محسوس کرو میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں لے کر چلے جاؤ کہ ہم ان کو بچا کر لے آئے. اور ایسے میں جب شمع دوبارہ روشن, کیونکہ آپ نے شمع بند کروا دی تھی کہ میں شمع بھی بند کروا دیتا ہوں, اندھیرے میں جو چاہے وہ چلا جائے. اور ایسے میں جب شمع دوبارہ روشن ہوئی ہے, ہر ایک اپنی جگہ پر موجود تھا. ہر ایک کے الگ الگ جواب ہے. خدا یا مولا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے گی جب ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. پھر ایک ایک سے آپ کے بارے میں پوچھے کہ ہمارے بعد ہمارے باپ پر کیا گزری اور مولا پر کیا گزری. اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ جو مظلوم کربلا کی مصیبت ہے وہ کوئی بیان کر سکے. میرا آقا اور جب سب شہداء کو ایک ایک کر کے رخصت کرتے چلے گئے, یا پھر اقربا گئے, اصحاب گئے. پہلے تو سب نے یہی چاہا تھا کہ پہلے بنی ہاشم جائے, لیکن تمام اصحاب نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے گلے اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیا. جب اصحاب چلے گئے اب اقربا کی باری آئی ہے. سلام اس مظلوم پر اور لاکھوں سلام اس کے صبر پر کے سامنے چمکتے ہوئے بھالے, نیزے, تلواریں, اپنی گود کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح رخصت کیا ہے. جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. اگر واپس آئے ہیں جناب علی اکبر آئے ہیں. جناب علی اکبر ان شہیدان کربلا میں اکیلے جو ایسا حملہ کر رہے تھے. جناب علی اکبر نے ایسی جنگ کی ہے, جانتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان تمام لائنوں کو جو میرے بابا کے خون کے پیاسے ہیں میں ان سب کو ختم کر دوں. اور جیسے جیسے لوگ آتے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے, آخر میں کہا سب مل کر حملہ کر دو. اور پھر جناب علی اکبر پر جب حملے ہوئے ہیں تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا. ہمارا سلام اس پر جس نے اس جگر کے ٹکڑے کی لاش بھی اٹھائی اور پھر خدا کا شکر کیا اور باری رہا. پھر جب آپ تنہا جناب ابوالفضل اب دو شہید ایسے ہیں کہ جب رخصت میں ہیں جناب مظلوم کربلا شدت غم سے بے ہوش ہو گئے تھے.
ایک جناب قاسم ہے، جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا تھا گود میں، یعنی یہ حال ہے جناب قاسم کا، گود میں اٹھا کر سوار کیا ہے، اور جناب مظلوم کربلا بے ہوش ہو گئے، اور جناب ابو الفضل عباس ہے جن کو جب رخصت کیا ہے، جناب ابو الفضل عباس کا یہ عالم تھا کہ بڑھ بڑھ کر دیکھتے جاتے تھے میرا آقا اکیلا ہے، اور جب وہ اکیلا ایسا رہ گیا کہ جب خیمے سے رخصت ہو کر جناب مظلوم کربلا آئے اور نظر یمینا و یسارا، بس بائیں طرف دیکھا دائیں طرف دیکھا، آواز بلند تھی، ہر من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اس وقت چاروں طرف اصحاب و اقربا کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایسے میں مظلوم کربلا جل کے نکل رہے ہیں، اور پھر جب آواز استغاثہ بلند کی ہے، دو خیموں سے رونے کی آواز بلند کی، آپ پھر پلٹ کر خیموں کی طرف آئے، اس وقت ایسے رونے کا کیا سبب ہوا؟ ایک طرف سید سجاد ہیں، پھوپھی کو آواز دے رہے، پھوپھی اماں میرے بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مجھے سہارا دیجیے، جناب سید سجاد کو قسم دے کر دوبارہ بجا دیا، دوسرے خیمے میں آئے، جناب میرا باپ کا خیمہ تھا، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا نا، وہ شہید راہ خدا جو فقط 6 مہینے کا ہے، لیکن مقام وہ ہے کہ آج دنیا میں باب الحوائج کہلاتے ہیں، نبی زادہ ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، مدینے سے کان میں یہ آواز سن کر چلا تھا جب جناب فاطمہ صغرا سے لکھتے ہوئے تھے کہ علی اصغر تمہارا نام تو محضر شہادت میں لکھا ہوا ہے، اب اس شہادت کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جناب علی اصغر جب نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، جناب میرے باہر سے فرمایا اسے لے جاتے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے، آج سب کو پتہ ہے 8 محرم ہو گئی، 9 محرم ہو گئی، یہ تیسرا دن ہے کہ پانی بند ہو چکا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، علی اصغر بے حال ہے، علی اصغر کو گود میں جب لے کر چلے، جناب عمر باپ پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کہا بابا مولا دھوپ بہت زیادہ ہے، اپنی ابا کا دامن ڈال دیجیے، ابا کا دامن بچے پر جب ڈالا ہے اور آپ میدان میں آئے ہیں، وہ لائن سمجھے کہ اب آپ قرآن لے کر آئے ہیں، اس جنگ کو بند کرنے کے لیے، ابھی وہ جنگ کرے گا، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں بھیج دیا، جن کے لاشیں چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں، جب دامن ہٹایا ہے تو دیکھا وہ ایک بچہ ہے، کہا تمہارے خیال میں قصوروار ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، جام علب ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، فوج میں کوئی نہ ملا، پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی مانگ رہا ہوں، میں اس کو زمین پر آپ نے بچے کو زمین پر ڈال دیا، لوگ منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، دیکھا پھر بھی کوئی نہیں ہلا، آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، فرمایا حجت خدا کے فرزند ہو، ہم سے جو کچھ کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا، اب تم حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے عرصے میں اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر جب پھرائی ہے، فوج میں ہلچل مچ گئی، لائن ہمارے ساتھ کہنے لگا افتح کا کلام حسین، اور بلبلا نے جب تیر پھینکا ہے
سے پہلو جب شہزادے کی طرف آیا ہے گلا بھی زخمی ہوا اور جناب مظلوم کربلا کا بازو بھی زخمی ہوا. اور جب امام حسین علیہ السلام آسمان کے دیکھے بچے کی طرف دیکھا ہے, بچہ گود میں اس تیر کے وزن سے الٹ گیا تھا. پہلے سے خون کا پک رہا تھا, آپ نے خون کو چلو میں لیا, کہتے ہیں آپ نے جا کے آسمان کی طرف پھینک دیں. آسمان سے آواز آئی ہے خون ناک کا ایک قطرہ بھی اگر ہمارے آسمان کی طرف آیا ایک قطرہ بارش کا کبھی نہیں برسے گا. چاہا کہ زمین پر ڈالتے زمین نے فریاد کی, اے فرزند رسول اگر یہ خون ناک زمین پر آیا, آپ نے فرمایا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں, بس تمہارے منہ کا ٹھکانا کہیں نہیں. خون چہرے پر مل لیا, اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا. اور پھر آپ بچے کو لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے ہیں, راوی بیان کرتے ہیں لاش تو چھوٹی تھی لیکن وہ لگتا تھا کہ علی اکبر کی لاش سے زیادہ وسیع ہے. امام مظلوم بار بار خیمے کی طرف آتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ 7 دفعہ آپ نے کیا کیونکہ آگے جا کر یہی سوچ رہے تھے کہ جا کے ماں کو کیا دکھاؤں گا. اور پھر مظلوم واحد شہید ہے اس کو مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا. اور جب خیمے میں آپ تشریف لائے ہیں یہی بیان کرتی کہ آپ جب پہلے خیمے میں اثر کو لے کر آئے تھے کہا کہ زینب میرا باپ کو بھیج دو, میرا باپ آ رہا ہے. کہا میرا باپ میں کون ہوں, کہا آپ حجت خدا ہے امام وقت ہے, میرا حکم مانو گی, کیسے نہیں مانو, کہ میرے باپ صبر کرنا. اور جب اپنی چادر اپنی ہوا کا دامن ہٹایا, آج تک تاریخ میں وہ جملہ موجود ہے امثل کا ینہار, ارے علی اگر تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ہمارا سلام اس مظلوم پر اس نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں اس دین خدا کی خاطر, آج تک کسی نے ایسی امتحان نہیں دی. اور یہی وجہ ہے آج تک اس کا نام ایسا باقی ہے, کسی کا نام ایسا زندہ نہیں جیسے مظلوم. أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ہوتا تھا
سر شکر کرتے تھے حسین قتل ہوتا تھا بسر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین کہتا تھا کڑیل جوان اذن ویغا دیجیے کہتا تھا کڑیل جوان اذن ویغا دیجیے مرنے کو جاتا ہوں میں بابا رضا دیجیے سوئے فلک دیکھ کر شکر کرتے تھے حسین سوئے فلک دیکھ کر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین پاسے میں گل پیرہن بھائی کی ایک یادگار راستے میں گل پیرہن بھائی کی ایک یادگار جاتا تھا میدان کو شاہ پہ ہونے نثار جاتا تھا میدان کو شاہ پہ ہونے نثار پھٹتا تھا غم سے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین نہر پہ عباس کے شان قلم ہو گئے ٹھنڈا علم ہو گیا فرق پینے سے لگے اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین دیر سے جب شاہدین قبر بنانے لگے ننھے مسافر کو پھر اس میں سلانے لگے بولی زمیں الحضر شکر کرتے تھے حسین بولی زمیں الحضر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے رکھ کے جبھی خاک پر شکر کرتے تھے حسین رکھ کے جبھی خاک پر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین 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 تیری حسین زمانہ تیرا حسین دنیا تیری حسین زمانہ تیرا حسین ہے بز میں آب و گل میں اجالا تیرا حسین ہے بز میں آب و گل میں اجالا تیرا حسین دنیا تیری حسین زمانہ تیرا حسین وہ کربلا کا دشت وہ قربانیاں تیری وہ کربلا کا دشت وہ قربانیاں تیری احسان بھلا سکے گی نہ دنیا تیرا حسین
دنیا تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، سینے سے نوجوان کے وہ پرچھی نکالنا، سینے سے نوجوان کے وہ پرچھی نکالنا، وہ سخت امتحان وہ کلیجہ تیرا حسین، وہ سخت امتحان وہ کلیجہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، پیش خدا وہ آخری ہدیہ تیرا حسین، پیش خدا وہ آخری ہدیہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیر ظلم اور وہ تبسم صغیر کا، وہ تیر ظلم اور وہ تبسم صغیر کا، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ بے زباں کی قبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ بے زباں کی قبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ گود میں زمین کی ستارہ تیرا حسین، وہ گود میں زمین کی ستارہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، وہ ذات غم وہ شکر کا سجدہ تیرا حسین، وہ ذات غم وہ شکر کا سجدہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، بس میں آب و گل میں اجالا تیرا حسین، حسین 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 السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي بن الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي بن التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا
عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكما يا زينب أم كلثوم. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بشمال یا علی نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.